نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے 50 سال کے اندر اندر نبی کی پوری فیملی کو ذبح کر دیا مسلمانوں نے. انہوں نے نا وہ نعرہ لگا دیا علی حیدر. وہ کوئی یہودی تھا اس نے لیا. اس نے کہا یو آر شیٹی مسلم. انہوں نے کہا یس. انہوں نے کہا وی ول ناٹ اسپیئر یو ان دا ہول ورلڈ. وی آر پریپیئر فار یو. ٹیک ریونج آف خیبر. اسی خیبر نہیں بھولے. موت سے بڑی کوئی پریشانی ہے کسی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو جب مردہ زندہ ہو رہا ہے اللہ کے نام پہ صدقہ دینے اور گوشت مس کرنے سے, تو آپ سوچیں کہ اگر آپ گوشت کو اپنے جسم سے مس کر کے مچھلیوں کو صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو فائدے ہوں گے. اب مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ غیر مذہب جو ہے وہ امام مہدی کے اوپر پورا ان کی ورکنگ ہے, پوری کنکلوژن ہے, ہر چیز نکال کے وہ پوری ہر چیز کی ورکنگ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں الجھا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اور اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. ان کی بک سٹریٹ ہیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ان سب چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. سر وہ ایک چادر ہے متبرک جس کو انگلش میں شراڈ کہتے ہیں, جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ڈالی گئی تھی. وہ دنیا کے کسی ملک میں ایک میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. سرکار اس چادر کا اتنا احترام ہے. 1,24,000 پیغمبر کم و بیش, اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف کرے, کسی پیغمبر کے اس دنیا سے ظاہری طور پہ جانے کے بعد اس امت نے اس نبی کی فیملی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو مسلمانوں نے کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے 50 سال کے اندر اندر نبی کی پوری فیملی کو ذبح کر دیا مسلمانوں نے. اور کربلا میں کیا پکارا جا رہا تھا بھی, حسین کو جلدی ذبح کرو, عصر کی نماز پڑھنی ہے با جماعت. بھائی حسین کے بغیر کون سی نماز, حسین کے بغیر کون سی. بچپن سے اسکولوں میں پڑھایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو بھائی جان جس گھر میں آپ نے جانا ہو باہر چودھری کھلوتے ہو تو تسی اندر جا سکتے ہو, جا سکتے ہو کدھر. سرکار یہ بڑی دور کی باتیں ہیں عرفان بھائی, بڑی دور کی باتیں ہیں. اچھا اس سے اگر تھوڑا سا پہلے اگر ہم کسی سچویشن پہ آئیں, وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو جائے گی کہ ہم نے اس سے پہلے دجال کی بات نہیں کی کہ دجال کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہے. جی جی بالکل بالکل. دجال نے کب آنا ہے, اور وہ اس سچویشن سے تو دجال کے آنے کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہوگا. عرفان بھائی اس پہ نا جو میں نے پڑھا اور اپنے ٹیچر سے جو میں نے سمجھا اور جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ظاہری طور پہ, دجال اچھا کوئی بھی چیز نا لانے سے پہلے نا اس کو لانچ کیا جاتا ہے. لانچنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے نا لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی جائے, مائنڈ سیٹ بنتا ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. ابھی مائنڈ سیٹ بنا دیا ان لوگوں نے. بنا جتنا ڈسکس ہو رہا ہے, جتنا ذکر ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ایکسیپٹنس بنتی جا رہی ہے. 2019 میں نے الومیناٹی پہ بات شروع کی تو لوگوں نے مجھے گالیاں بدتمیزی پتہ نہیں کیا کیا باتیں. اب نکل آئی نا ایپسٹین فائلز. ٹھیک ہے, انسانی گوشت کھانے کا بھی انکشاف ہو گیا. دنیا کے ایک بہت بڑے برگر کے اندر انسانوں کا گوشت پایا جاتا ہے, وہ بھی چیز سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں پہ 4 شادیوں کو ان لوگوں نے, یا 4 سے زیادہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں ہمارے مذہب کے مطابق, اس کو یہ پوری دنیا میں کریٹیسائز کرتے ہیں دکھا کے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ بین لگاتے ہیں اپنے ملکوں پہ. ٹھیک ہے, خود یہ لوگ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں, نابالغ بچیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, خود انہوں نے کتنا ظلم کیا. ٹھیک ہے, اب ساری چیزیں عیاں ہو گئی ہیں. یہ عیاں کرنا بھی ایک پروپوگینڈا تھا. ٹھیک ہے, عوام کا لوگوں کا ریٹیلیٹ دیکھا جائے, عوام کس حد تک ریٹیلیٹ کرتی ہے. اور شاید لوگوں کے بیچ میں یہ باتیں عام ہو جائے, ان کو زیادہ اس پہ کوئی حیرت ہونا ختم ہو جائے. ہاں جی, دیکھیں سنتھیٹک میٹ لانچ ہو گیا. آپ کی اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑے 2 ایجنڈے ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایک پینے کے پانی پہ اور ایک خوراک پہ. خوراک کی ہو رہی ہے پوری دنیا میں. سنتھیٹک رائس, سنتھیٹک ایگز, سنتھیٹک میٹ, سارا کچھ. سر یہ سارا کچھ لانچ کرنے کا مقصد کیا, وہ کہتے تھے نا کہ دجال کے ہاتھ میں خوراک ہوگی, وہ جسے چاہے گا کھانا دے گا, جو اس کو مانے گا اس کو کھانا ملے گا, جو نہیں اس کو مانے گا اس کو. یہ ساری چیزیں وہ ہیں.
جن کو ہم قصے کہانیاں اور وہ جی کیا سلائیاں کیا کہ ہوا میں اڑا دیتے تھے، آج سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو ہو رہا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے، پھر ایک دم سے لوگوں نے کہنا جی یہ دجال ہے، ہاں پھر وہ جو پھر ہم لوگ نارمل لیں گے اس کو، پھر ہم نے اس کو بادر نہیں کرنا، پھر ہم نے کہنا جی آؤ بھی ٹھیک بالکل صحیح. ہاتھ میں لاؤ اندر نال انٹرنیٹ اندے کول انٹرنیٹ تو بغیر ساڈا گزارا نہیں. ہاں تو انٹرنیٹ کی مین کہانی دنیا کی اکانومی ایک بندے کے پاس ہوگی، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت انٹرنیٹ کے پاس ہی ہے کہ وہ انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ کا بینکنگ چل رہی ہے. انٹرنیٹ جس دن ختم ہو رہا ہے تو انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے، تھوڑا بینک مک جاتا ہے، پیسے جیب میں ہوتے کوئی نہیں. 2030 میں چپوں والا سسٹم شروع ہو رہا ہے ہاں ہمارے جی، جس چپس لگنی شروع ہو انسانوں میں رہی چپس والا. ہاں جی ہاں جی ہے، ٹوٹلی ڈیجیٹل ہو جائے گا عرفان بھائی، ٹوٹل ڈیجیٹل انسان بننے جا رہے ہیں ہم. ہاں جی ہاں جی. یہ جتنے بھی ادارے ہیں نا ان بڑی چیزوں نے ختم ہونا ہے. میں نے تو اپنے بچوں کو اسکولنگ ختم کرا دی ہے، میں ہوم اسکولنگ کرا رہا ہوں. یہ 5 سے 7 سال بعد آپ دیکھیں، 10 سال بعد دیکھیں اسکول کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے تو میں تو بہت کس آگے طرف جائیں گے پھر؟ سر یہ سارا کچھ ڈیجیٹل ہوگا، آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ زمانے کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے. ورنہ دیکھیں دشمن ہمارے بہت تیز ہے نا، بالکل صحیح بالکل صحیح. ہمارے بہت. میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کینیڈا میں نا کسی مال کے اندر نا ایسی اینڈ ٹوگیدر، ملنگ طبیعت کے تھے، انہوں نے نا وہ نعرہ لگا دیا علی حیدر. وہ کوئی یہودی تھا، اس نے لیا، یہودی تھا، وہ آ گیا، اس کو آگے انگلش میں کہتا ہے تم شیعہ مسلمان ہو. اب اس کا جملہ سنیں، اس نے کہا تم شیعہ مسلمان ہو. اس نے کافر نہیں کہا یا کچھ اور نہیں کہا. اس نے کہا یو آر شیٹی مسلم. انہوں نے کہا یس. انہوں نے کہا وی ول ناٹ اسپیئر یو ان دا ہول ورلڈ، وی آر پریپیئر فار یو، ول ٹیک ریونج آف خیبر. اسی خیبر نہیں بھولے، ول ٹیک ریونج. یہ آج کے دور میں بات کر رہے ہیں کہ خیبر آج کے دور کی بات ہے. خیبر کتنا پرانا ہے، اور آج جب وہ نہیں بھولے. سر نہیں انہوں نے کتنے بھولنا، انہوں نے اڈا وڈا بابا سی. مرحب ان کا بہت بڑا. وہ تو ہمارے یہاں پہ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف پلوان تھا. وہ پلوان نہیں تھا صرف، اس کے پاس اتھارٹی تھی اور بڑا کچھ تھا اس کے پاس، اور بہت سی چیزیں تھی اس کے پاس، بہت سی پاور تھی اس کے پاس. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جب ہم بتاتے ہیں کہ مولا علی نے خیبر کا دروازہ ایسے اکھاڑ کے ایسے ہوا میں پھینکا اور مرب کے ایسے 2 ٹکڑے کیے، تو لوگ کہتے ہیں تو آپ کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں، بابے تشیعی کوئی نہیں، تو یہ سب چیزیں تو ہوائی ہیں، سائنسی بات کریں. ٹھیک ہے. آج جو ہے نا وہ پھر انکار کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں. میں خود تمام اولیاء کی کرامات کو مانتا ہوں. یہ جو میں اس جملے کے بڑا خلاف ہوں کہ جی آپ روحانی حوالے سے یہ بات کریں کہ جی کوئی بابا کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام ہی انرجی سسٹم پہ رکھا ہے، اسپرچل پاور پہ رکھا. اچھا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں نا سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے غالباً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا کہ میں شاید ہاں جی سورہ بقرہ کا میں آیت نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے آیت نمبر 68 سے نا 72 تک پڑھنا ہے آپ نے آیت کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسپرچویلٹی نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، کرامات نہیں ہوتی، معجزے نہیں ہوتے، یہ چیزیں نہیں ہوتی، میں ان کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ اگر دوسرے مذاہب میں ہے نا کہ وہ مرب ان کا بابا تھا اور اس کی بڑی پاور تھی، اس کے مقابل میں تھے مولا علی علیہ السلام. ٹھیک ہے. مولا علی اللہ کی طاقت کا نام ہے، شیر خدا، جس کو اللہ نے اپنی تلوار دے کے بھیجا تھا مرحب کے مقابلے میں لڑنے کے لیے. مولا علی علیہ السلام اللہ کی جو طاقت ہے، مولا علی کے تو فضائل ختم نہیں ہوتے. اب جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں سورہ بقرہ سے، سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے، آیت کا ریفرنس میں دے چکا ہوں. 68 سے 72 تک آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا. بنی اسرائیل والے بڑے پریشان ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے موسیٰ بندہ قتل ہو گیا، ہمیں اس کا قاتل نہیں مل رہا، ہمیں اس کا سراغ لگانا ہے. اب یہاں پہ سننا ہے آپ نے نقطہ آڈینس نے. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا ایک گائے لو، بچڑا، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ مس کرو، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور تمہیں بتائے گا کہ اس کا کون تھا. سرکار ایک جانور ذبح ہو گیا اور وہ بے جان ہے،
لیکن وہ ذبح کس پہ ہوا؟ اللہ کے نام پہ ذبح ہوا. اللہ کے نام اس پہ. کو مس کرنا مردے کے ساتھ اور مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. آڈینس جب یہ ترجمہ پڑھے گی نا تو آڈینس کے نا اور دماغ اور کان کھلیں گے. کچھ جملے ایسے ہیں جو میں یہاں بات نہیں کر سکتا, اس کے آگے کچھ چیزیں ایسی باتیں ایسی بھی ہیں میں نہیں بات بیان کر سکتا. ٹھیک ہے سرکار, یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ کچھ نہ نظر آنے والی پاورز ہوتی ہیں جن کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, لیکن وہ ایک تاثیر رکھتی ہیں. وہ کسی کی زبان سے ادا کیا ہوا کلام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کی آنکھوں سے نکلنے والی نظر بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ پیار کی ہے چاہے وہ حسد کی ہے. ٹھیک ہے, اب آج جب میں بتاتا ہوں نا, میں شاید آپ کے ساتھ بھی بات کی ہو کبھی کبھی, وہ گوشت کا ٹکڑا جسم پہ مس کر کے گوشت کو سمندر میں ڈالیں مچھلیوں کو صدقہ, جادو اور جنات کو ختم کرنے کے لیے, اپنی بندش ختم کرنے کے لیے آپ بیف کو پوری باڈی پہ رب کریں اور جا کے ڈال دیں. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے یہ آیت. یہ مردہ زندہ ہو رہا ہے تو باقی تکلیفیں کہاں رہے گی؟ موت سے بڑی کوئی بیماری ہے کسی کے لیے؟ موت سے بڑی کوئی پریشانی ہے کسی کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو جب مردہ زندہ ہو رہا ہے اللہ کے نام پہ صدقہ دینے اور گوشت مس کرنے سے, تو آپ سوچیں کہ اگر آپ گوشت کو اپنے جسم سے مس کر کے مچھلیوں کو صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو کتنے فائدے ہوں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح.